الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور انہوں نے اس جادو کے کلمات کفریہ کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطان ہی کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتلا۔ جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعہ مرد اور بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر اس جادو کے ذریعہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اس چیز کو سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ضرور برا ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو اللہ کے پاس ثواب بہت بہتر ہے، کاش یہ جان لیتے۔ ان آیات مبارکہ کے ضمن میں حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں، جس طرح گزشتہ آیات میں یہود کے کئی برے کاموں کی مذمت کی گئی، اس آیہ پاک میں بھی ان کی ایک اور برائی کا ذکر ہے۔ یہودی علماء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حیرت اور تعجب کرتے تھے کہ یہ سلیمان کو بھی مانتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف جادوگر تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کی تردید میں یہ آیہ پاک نازل ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق واضح حکم دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر شیاطین نے کفر کیا۔ اس واقعہ کی قدر تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے
جن شیاطین آسمان پر جاتے اور فرشتوں کی باتیں سنتے، پھر واپس آ کر پنڈتوں، کاہنوں، نجومیوں کو جھوٹ موٹ ملا کر سناتے اور پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتے۔ اس طرح سے ان کے حیران کن کاموں کا چرچا ہوتا گیا اور ان کا منتر جنتر کا مشغلہ عروج پکڑتا گیا اور ان کے منتروں میں کلمات کفریہ بھی شامل ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ مشغلہ عام ہو گیا اور لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ جب یہ باتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام تک پہنچیں تو آپ نے آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ انسانوں اور شیطانوں کی ملاقات پر پابندی لگا دی جائے کہ شیاطین انسانوں کو گمراہ نہ کر سکیں، اور منتر جنتر اور جادو کی ساری کتابیں اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیطان انسانی شکل میں یہود کے پاس آیا اور انہیں بہکایا کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت کا راز وہ کتابیں تھیں جو تخت کے نیچے دفن کرا دی گئی ہیں۔ اگر تم بھی وہ نکال کر عمل شروع کر دو تو تم بھی بادشاہت کرنے لگ جاؤ گے۔ یہود نے وہ کتابیں نکال لیں اور منتر جنتر شروع کر دیے۔ شیطان مداخلت کر کے ان کے کام کراتا رہا اور آہستہ آہستہ یہ قوم یہود توہمات، جادو اور منتروں میں پھنستی چلی گئی، یہاں تک کہ تورات سے منہ موڑ لیا اور گمراہی کے گہرے گڑھے میں جا گری۔ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، جادوگر کہا، کافر کہا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی سلیمان علیہ السلام کی برات فرمائی۔ جہاں اس آیہ کریمہ میں سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے، وہاں یہود کی تاریک زندگی کا ایک واضح پہلو بھی ہے۔ جب کوئی قوم پستی میں گرتی ہے تو اپنے بزرگوں کے خلاف زبان درازی پر اتر آتی ہے، جیسے یہود نے سلیمان علیہ السلام کے خلاف کیا۔ اہل اللہ کی مخالفت گہرے اندھیروں میں ڈال دیتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مخالفت یہود کی تباہی و بربادی کا باعث بن گئی۔ یہود نے سلیمان علیہ السلام پر کئی الزامات عائد کیے۔ معاذ اللہ، آپ کی حکومت بادشاہت میں نبوت کا بھی ذکر ہوتا، مگر یہ بھی کہتے کہ آخر عمر میں سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ بائبل میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کھلی باتیں درج ہیں جو منصب نبوت کے منافی ہیں۔ اسلام اور عیسائیت میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ اسلام نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم فرمایا ہے، جبکہ عیسائیت میں نبی کا یہ مقام نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بائبل نے لکھا ہے، وہ آخری عمر میں اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا تھا، خدا پناہ اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے خداوند کے آگے بدی کی، خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کہ اس کا دل خداوند سے پھر گیا۔ اس عنوان پر مزید مطالعہ مطلوب ہو تو سلاطین باب 11 کا مطالعہ کریں۔ قرآن مقدس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادوگر اور کافر ہونے کے الزام کو مسترد کیا۔ قرآن مقدس کے اس اعلان حق کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر یہود و نصارہ کے لکھے پڑھے لوگوں کو ماننا پڑا کہ سلیمان علیہ السلام بت پرستی، برائی، بے حیائی سے محفوظ تھے اور اللہ کے سچے نبی تھے۔ احباب، اس کے بعد حضور قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سحر کی یعنی جادو کی جو حقیقت ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ اگلے درس شریف میں کریں گے کہ جادو کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور شرعی طور پر اس کے معاملات کیا ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کا ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔